پاکستان کی تاریخ میں 10 اپریل 1988 کو ایک بڑے سوگ کے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ دن تھا جب صبح سویرے جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کو خوفناک زلزلے جیسا ایک جھٹکا لگا۔ یہ پہلے تو ایک کم انٹینسٹی کے دھماکے سے شروع ہوا، جس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس بڑے دھماکے کے بعد ہر طرف میزائلوں، راکٹوں اور پروجیکٹائلوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس نے بہت زیادہ گھبراہٹ اور خوف پیدا کی۔ بھارتی حملے سے لے کے کہوٹہ ایٹمی تنصیب پر تباہی تک ہر قسم کی افواہوں نے دارالحکومت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی گھنٹوں تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو بتا سکے کہ کیا ہوا۔ 100 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد اس میں زخمی ہو گئے۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق کویت میں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC کے اجلاس میں شریک تھا اور انہیں گھر واپس جانا پڑا۔ حکام نے لوگوں کو یقین دلایا کہ خوف کی کوئی وجہ نہیں اور یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان واقع اوجڑی میں اسلحہ اور گولہ بارود کے ڈپو میں محض ایک حادثاتی دھماکہ تھا۔ لیکن چونکہ پاکستان کی قومی نفسیات کو کئی فرضی جھوٹ اور بے بنیاد کہانیوں سے دھوکہ دیا گیا تھا، اس لیے کسی نے بھی سرکاری وضاحت پر یقین نہیں کیا۔ اوجڑی دوسری جنگ عظیم کا اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ بنیادی طور پر اینٹوں کی بیرکوں سے بنا ہوا تھا جس کے اوپر چھتیں تھیں۔ یہ پہلے عارضی فوجی یونٹوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد اسلحے کی آمد میں کئی گنا اضافہ ہوا اور 1979 میں ISI نے جب بھی ضرورت پڑی ہتھیاروں کو عارضی طور پر ذخیرہ کرنے اور ٹھکانے لگانے کے لیے اوجڑی کیمپ کا انتخاب کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم جنیجو سندھ کے مختصر دورے پر تھے۔ جب وزیر اعظم کو تباہی کا علم ہوا تو وہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچ گئی۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے متاثرین کی بحالی کے خصوصی اقدامات جاری کیے، لیکن اب سب سے اہم سوال یہ تھا کہ تباہی کی وجہ کی نشاندہی کی جائے اور انکوائری شروع کی جائے۔ 12 اپریل کو جنیجو نے سانحے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی وزارتی کمیٹی کے علاوہ راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی انکوائری کمیشن مقرر کیا۔ اس کمیٹی نے معاملے کی انکوائری کر کے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرنی تھی، جو نتائج کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ قومی اسمبلی کے لیے تیار کرے گی۔ کمیٹی میں قاضی عبدالمجید عابد، میر ابراہیم بلوچ اور ملک نعیم احمد خان شامل تھے، جبکہ محمد اسلم خٹک چیئرمین کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان تمام اقدامات کے دوران جنیجو نے جنرل ضیاء الحق سے رابطہ نہیں کیا، جس سے دونوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا۔ جنیجو کو اس بات کا علم تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی آمد سے قبل کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل عمران اللہ نے سانحے کا ذمہ دار ڈائریکٹر جنرل DGISI کو ٹھہرایا تھا اور ان کے خلاف مناسب کارروائی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کا مقصد جنرل ضیاء الحق کو تکلیف دینا تھا۔ اسلم خٹک کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ قوم جس جنگی حالت میں ہے وہاں حادثات رونما ہو سکتے تھے اور اسے ایک عظیم مقصد کی راہ میں شہادت کی علامت سمجھا جانا چاہیے، لہٰذا چاروں جونیئر ملازمین کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اور باقیوں کو معاف کیا جائے تاکہ اس فساد کو ختم کیا جائے۔ انکوائری کا سلسلہ جاری رہنے پر قومی اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ فوری طور پر منظر عام پر لائی جائے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر دفاع رانا نعیم احمد نے رپورٹ میں ترمیم کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ زیادہ متفقہ اور قابل قبول بن سکے۔ اس کے نتیجے میں گرما گرم الفاظ کا تبادلہ ہوا اور اسلم خٹک نے واضح کیا کہ رپورٹ کو کسی بھی قیمت پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر دفاع نے نئی رپورٹ پر کام شروع کیا۔ جب جنرل عمران اللہ سے سوال کیا تو انہوں نے ISI کے ڈائریکٹر جنرل پر الزام لگایا۔ کچھ دوبارہ تحقیقات کے بعد رانا نعیم نے رپورٹ لکھی جس میں اس نے بھی واضح طور پر ISI کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے لکھا کہ کیمپ چونکہ DGISI کے ماتحت تھا، اس لیے سابق DGISI جنرل اختر عبدالرحمان اور موجودہ DGISI جنرل حمید گل کے خلاف کارروائی کی جائے۔
رپورٹ میں ایک بار پھر سخت جانچ پڑتال دیکھنے میں آئی اور مئی 1988 کے اوائل میں وزیر اعظم جنیجو نے یہ رپورٹس باقی ارکان کے دستخطوں کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے حوالے کر دی۔ جنیجو نے انہیں بتایا کہ وہ جنوبی کوریا اور فلپائن سے واپسی کے بعد اس معاملے پر بات کریں گے۔ جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو ایوان صدر میں کافی ہلچل مچ گئی اور جنرل ضیاء کو اس معاملے کو اس انداز میں حل کرنا چاہتے تھے جس سے ان کے قریبی ساتھیوں کو بچایا جا سکے۔ جنرل ضیاء کی سب سے بڑی پریشانی جنرل اختر عبد الرحمن تھے، جن پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق نے جنرل اختر عبد الرحمن کو بچانے کے لیے جنیجو حکومت کی قربانی دے دی۔